السلام علیکم۔ آج پروگرام ہم دو حصوں پہ کریں گے۔ ایک حصہ تو کچھ سیاسی معاملات ایسے ہیں جو اس مشکل گھڑی کے اندر جب کرونا کی صورتحال ہے، چیلنج ہے، لوکسٹ اٹیک ہے، ڈینگی کا خطرہ سروں پہ منڈلا رہا ہے، تو ایسے کے اندر 18ویں ترمیم کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا اور NFC ایوارڈ کا ذکر کیا۔ یہ اتنے متنازع قسم کے معاملات ہیں جس میں اکراس دی بورڈ پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو تو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی مشکل گھڑی کے اندر جب ان کی اپوزیشن سے بنتی نہیں ہے، اپنی حکومت ڈاما ڈول ہے، تو ایسے میں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کا تذکرہ کریں۔ ایک تو اس حصے پہ بات کریں گے۔ دوسرا، کرونا جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈے بیفور یسٹرڈے 136 ڈیتھ رپورٹ ہوئی اور کل جو تھا اس میں 118 کا نمبر رپورٹ ہوا۔ یہ پھیلاؤ روکنا کیسے ہے؟ اور ایک اور سر کے اوپر چیلنج ہے اور وہ آ رہا ہے بڑی عید۔ چھوٹی عید کے اوپر حکومت نے بہت زیادہ نرمی دکھائی اور سب کچھ کھول دیا۔ یہ ایک متنازع قسم کا فیصلہ تھا جو درست فیصلہ نہیں تھا۔ کچھ SOPs کا سختی کے ساتھ انفورسمنٹ اس کی ضروری تھی، نہیں کی گئی، جس سے بڑے شہروں کے اندر اس قدر دباؤ بڑھ گیا کہ نہ ہسپتالوں میں جگہ ہے اور نہ ڈاکٹر اس قابل رہ گئے، ڈاکٹر بھی بیمار پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑی عید کے لیے یہ فیصلہ پہلے کرنا پڑے گا۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمارے جو فورسز کے لوگ اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں، ساروں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ مویشی منڈیاں لگانی ہیں یا لوگوں کی جانیں بچانی ہیں۔ تو دونوں میں ان کو تفریق کرنی پڑے گی۔ کہیں گے کہ SOP لگا کے وہ بکرے کے منہ پہ کوئی ماسک چڑھا کے بیٹھے گا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کچھ اصول و ضوابط پہلے سے وضع کر لیں۔ اور پاکستان میں بہت سے اچھے ادارے ہیں، شوکت خانم ہے اور بے شمار ادارے ہیں جہاں آن لائن قربانی کی جاتی ہے، تو وہ پیسے وہاں ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو طریقہ کار وضع کریں، لوگوں کو پہلے اس کی ترغیب دیں، پھر عین وقت کے اوپر آ کر کہیں کہ لوگ نہیں سنتے یا عوام جاہل ہے، تو بنیادی طور پر کمزوری اور ناکامی اس فیصلے کی ہوتی ہے جو وقت پہ لیا نہیں جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو NCOC میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں گے اور وقت پہ فیصلہ کر کے ایک اس کے اوپر اسٹریٹجی اختیار کریں گے کہ لوگوں کو قائل کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو قائل نہیں کریں گے اور کل کو ان کو جاہل کریں گے تو فیصلے کی کمزوری اور ناکامی آپ کی یا عوام کی نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داری آپ چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو ذمہ داری ملی ہے وہ انہیں نبھانی پڑے گی۔ دو حصے، پہلا حصہ ہے ہمارا گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کے ساتھ، دوسرے میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے۔ ایک ہم نے گزشتہ روز جو عمران خان صاحب وزٹ کرنے گئے صوبہ سندھ کا، تو وہاں پر انہوں نے بھی پریس ٹاک کی جہاں انہوں نے کچھ اپنی باتیں کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے کچھ جوابات بھی اٹھائے۔ تو دونوں کو آپ کو دکھاتے ہیں آمنے سامنے۔ ہم نے ایک بنایا پیکج، دکھائے گا پروڈیوسر صاحب۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے۔ مجھے جو سارے انہوں نے پریشر پہلے 2-3 ہفتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورا لاک ڈاؤن کر دیں ملک کو، فیصلے ایک کر کے ان سے منحرف آپ ہو جاتے ہیں۔ 1 اپریل کو کہتے ہیں 15 دن اور مزید لاک ڈاؤن سخت کریں، 3 اپریل کو آپ انڈسٹریز کھول دیتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس، میرے پہ الزام لگایا، ابھی تک لگا رہے ہیں۔ کنسنسس سے فیصلہ کیا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں۔ NCC میں جو فیصلے ہوئے ان کی میں نے پابندی کی۔ یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا، اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا۔ میرا پورا اختیار ہے کہ میں عمران خان کے ویو سے الگ ہوں۔ NFC ایوارڈ کے اوپر بھی پرائم منسٹر نے جو کہا وہ بھی دکھا دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے، باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے۔ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ریویو کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر نے بہت متنازع ایشو چھیڑا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یہ پرابلم کیوں کریٹ ہو رہی ہے۔ ان ریئلسٹک بجٹ نمبرز، پچھلے سال 5500 ارب کا رکھا گیا، وی اینڈڈ اپ 3900 بلین کلیکشن، اور وہ باقی کہاں پیسے گئے اس کا جواب ان کی اکنامک ٹیم کو صحیح سے معلوم ہے، انہیں بتانا چاہیے سچ کے کیوں اس دفعہ دوبارہ 4900 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کلیکٹ 5000 ارب اس سلوئنگ ڈاؤن اکانومی میں جب سب کچھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نمبر کیوں ڈالا ہے؟ اس کا جواب اگر حفیظ شیخ صاحب سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اگر سچ بولنے کے اللہ انہیں ہمت دے تو اس قوم کو بتائیں کہ کیوں 4900 ڈالا ہے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کلیکٹ کر سکتے۔ تو نمبر نہیں اکٹھا ہوگا، اخیر میں کہیں گے کہ ہم نے اور قرضے لیے ہیں، صوبوں کو پیسہ چلا گیا۔ پر آگے چلیں گے تو اپنے مہمانوں سے اس پہ جواب بھی لیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ گورننس کیسے ٹھیک ہوگی، نظام حکومت کیسے ٹھیک ہوگا۔ کوئی چیز ہاتھ ڈال لیں، آپ چینی پہ ہاتھ ڈال لیں تو غائب ہو جاتی ہے، ادویات کی قیمتیں ٹھیک کرنے لگیں وہ چلی جاتی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آپ 40% کہتے ہیں کم کریں، وہ پہلے سے بھی مہنگا ملنے لگ جاتا ہے، بلیک میں ملتا ہے۔ آپ کی حکومت کہاں پر ہے؟
میرا خیال پہلے تو پاکستان کے عوام کو بھی اور آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے واحد ملک ہے جس نے پٹرول اور تیل کی قیمتیں جو ہیں بین الاقوامی منڈی سے جتنی کم ہوئی ہیں اتنی تو کم نہیں کی، لیکن باقی سارے ملکوں سے زیادہ کم کی ہیں تاکہ لوگوں سر ہم واحد ملک ہے جہاں تیل غائب ہو گیا، لیکن اس میں جہاں تیل خریدا کوئی نہیں ہے وہاں تیل غائب ہو گیا. لیکن اس کی میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک بنیادی وجہ پتہ کیا ہے میرے اپنے خیال میں آپ کو ایز اے بزنس مین میں آپ کر رہا ہوں، میرا خیال کبھی کسی نے یہ بات ڈسکس نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بزنس کے لوگ ہیں نا، جب تو پرائس کسی چیز کی اپ ہوتی ہے تو پھر تو دے انجوائے ٹیکنگ دی پروفٹ، کہ چیز اگر 50 روپے کی ہے 60 کی ہے تو 10 روپے یہ اپنی خوشی سے لیتے. جب چیز کی پرائس کم ہوتی ہے تو ان کی یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے راستے تلاش کیے جائیں، کوئی نہ کوئی ایسے طریقے تلاش کیے جائیں تاکہ ان کو نقصان جو ہے 5 ارب کا یا 10 ارب کا، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان تھا جن لوگوں کے پاس 20 نہیں سر، میں آپ کی اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ اسی کاموں کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے. اسٹیٹ اور گورننس کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ کا 30 مجھے نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس میں مبرہ ہیں، لیکن میں نے صرف بتایا ہے آپ کو پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو آپ نے 2 ٹینڈر کینسل کر دیے، تو آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے، اوور سائٹ میکنزم ہے، وہ بھی مسنگ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی پراپرلی نہیں کر سکتے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی تو میرا خیال ہے جتنی ہم نے شروع کی ہے اتنی پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوئی نہیں ہے. آپ چینی کا دیکھ لیں، آپ آٹے کا دیکھ لیں، آپ پیٹرول کا دیکھ لیں. لیکن یہ جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب آلویز کہتے ہیں کہ یہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا گروپ ہے جو کہ پیسے بنانے کے ماسٹر ہیں، اور انہوں نے ان کو اپنی عادتوں سے باز رکھنے کے لیے ابھی ٹائم تو لگے گا، اور ہوا وہی ہے. سر 3 چیزوں کی جو کرائسس ہے، شوگر کا، ادویات کا، پیٹرول کا، تینوں آپ کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ذمہ دار ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آیا. لیکن ہماری حکومت کے ذمہ دار ہیں، میں نہیں اس سے ایگری کرتا کہ ہماری حکومت کے لوگ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ اس گیم میں شامل ہیں. لیکن یہ تو بات آپ کریڈٹ دیں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری ہوتی ہے، ان لوگوں کو نشاندہی کی جاتی ہے، ان کے خلاف ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ چینی کی مثال جس دن سزا ہوگی اس دن ابھی تک تو آپ نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. نہیں، آپ یہ تو دیکھیں نا کہ 29 ارب کی سبسڈی دی گئی. کوئی کبھی کسی نے کسی اخبار میں آپ نے ہیڈ لائن نہیں دیکھی ہوگی، نہ پرنٹ میڈیا میں، نہ سوشل میڈیا میں، نہ الیکٹرانک. 2.6 بلین کی سبسڈی دی گئی ہے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے. 2.6 بلین کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹلی جے آئی ٹی نے فنگر پوائنٹ کی ہے چیف منسٹر پنجاب کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دینی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے چیف منسٹر پنجاب کو ای سی سی کے ہیڈ اسد عمر صاحب کو سزا دے گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو کمیٹی ہے، جو ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی سبسڈی ہے 29 بلین کی جس نے بھی دی ہے، تمام کے کیسز جو ہیں وہ ریفر نیب. سر آپ نے ہمیں بتایا نا کہ چیف منسٹر پنجاب اور اسد عمر صاحب اس رپورٹ کے نتیجے میں کہ دونوں نے غلط فیصلے کیے تھے، تو دونوں کو سزا دیں گے؟ آپ نے بتا سزا دینا تو ہمارا کام نہیں ہے نا، سزا دینا تو اداروں کا کام ہے. تو پھر حکومت نے تو ایک سمت جو ہے متعین کرنی ہے کہ فلاں ادارہ جو ہے ایف آئی اے فلاں چیز کی انویسٹیگیشن کرے گا، فلاں چیز کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نیب کرے گی، اور فلاں چیز کی انویسٹیگیشن جو ہے ایف بی آر کرے گی. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ دینی ہے. ہم کوئی ہم حکومت ہیں، ہم کوئی جوڈیشری نہیں ہیں، پراسیکیوٹر نہیں. مخالفین کو پکڑتے ہوئے میر کلو الرحمان کو کوئی 100 دن سے آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں ڈالا ہوا نا. یہ ابھی کیس فائل کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ابھی ہمیں 2 سال بھی نہیں ہوئے حکومت میں آئے ہوئے، اور جب ہم چینلز پہ باتیں سنتے ہیں اور دوستوں کی باتیں سنتے ہیں، اپنے جو ہیں جو ہمارے کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 40 سال سے ہم اس حکومت میں ہیں اور ہم نے اس ملک کا برباد جو ہے وہ کر دیا. حالانکہ اس کی بربادی جو اس ملک کی ہوئی ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری اکانومی کی، معیشت کی یہ صورتحال تھی کہ ہمارا ڈیفیسٹ جو تھا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا، وہ $20 بلین پر اینم تھا، جس کو 72% ہماری حکومت نے کم کیا ہے.
لیکن کہیں میں نہیں دیکھتا آپ لوگ اس کو کریڈٹ دیتے ہوئے. سر آپ کو ابھی کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو. آپ نے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو ڈاؤن کرتے کرتے پوری اکانومی پاکستان کی بٹھا دی. نون لیگ نے 5 سالوں میں 11,000 بلین کے قریب قرضہ چڑھایا تھا پاکستان کے اوپر. 5 سالوں میں 11,000 ارب. آپ کی حکومت نے 21 ماہ میں اتنا ہی قرضہ لے چکی ہے. 500 ارب روپیہ ہر مہینے آپ قرضہ لے رہے ہیں. نہیں, وہ اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں. جو ڈالر ہے اس کو ایک مصنوعی طور پہ پور پرفارمنس. آپ نے 3.2% کا گروتھ کا نمبر دے کے آپ اسے ریوائز کر کے 1.5 سال کے بعد کہہ دیا نہیں 1.9% ہوئی تھی. تو آپ کو ہم شاباشی کس چیز کی دیں؟ نہیں, اکانومی کے دیکھیں ندیم بھائی مشکل حالات ہیں پاکستان میں. قرضہ جو ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کی حکومت ڈلیور نہیں کر سکی؟ جو آپ کے سلوگنز تھے وہ آپ قرضہ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے میں یہ بات ماننے کے لیے ضرور تیار ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت زیادہ تھیں, توقعات لوگوں کی بہت زیادہ تھیں. لوگ ہم سے میرکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم نے بھی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھائی تھیں کہ 100 دن میں. اور حالانکہ 100 دن کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات یا 100 دن کی ڈلیوری کی بات ہم نے کی تھی, اور جس کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوا؟ ٹیم تیار نہیں تھی آپ کی, کمزوری تھی ٹیم میں. ایکسپیرینس تو انسان ساری زندگی جو ہے وہ سیکھتا ہے. ہمارا جو ہے جو حکومت ہم نے 5 سال کی تھی خیبر پختونخوا میں, اس سے میرے خیال میں پرائم منسٹر نے بہت کچھ سیکھا تھا. اور پرائم منسٹر نے تو سیکھا ہوگا, پرائم منسٹر کے نیچے ایک ٹیم بھی تو ہونی چاہیے نا جی. ہر چیز پرائم منسٹر نے تو بیٹھ کے فیصلہ ہی نہ کرنا. ٹیم اوور نائٹ تو نہیں بنتی. اب ٹیم جیسے جیسے بن رہی ہے بہتر ہو رہی ہے, چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن ہمیں وقت تو دیں. 5-6 کی منسٹریز ہوتی ہیں وفاق کے پاس. آپ کی فائنانس, اسی طریقے سے آپ کی پاور سیکٹر اور انرجی منسٹری, اوور آل کہہ لیں پیٹرولیم سیکٹر. اگر یہ 5-6 منسٹریز انٹیریئر یہ اچھے کام کر رہی ہوں تو وفاق لگتا ہے سنبھلا ہوا ہے. لیکن ابھی لگتا ہے کہ آپ کی اکانومی والی سائڈ, پاور سیکٹر, آپ کی پیٹرولیم سیکٹر کوئی گرپ ہی نہیں ہے, آٹو پہ چل رہی ہے. دیکھیں میں عرض کروں جی کہ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ ہماری بھی ہوں گی کوتاہیاں خامیاں, لیکن کچھ میرا خیال ہے کہ ان کائنڈ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ میڈیا میں سلوک ہو رہا ہے. سر نمبرز بتا دیتے, اگر میڈیا اس میں بتا دیے آپ کو نمبر میڈیا ڈسٹارٹ کر رہا ہے. اس سے بڑی کیا سکسیس ہو سکتی ہے کسی گورنمنٹ کی کہ جو آپ سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہی تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور اس کو ہم نے کم کر کے 20 بلین سے 4-5 پہ لے کے آنا کوئی چھوٹی بات ہے. جسے آپ کامیابی کے دان نے اس نے پوری پاکستان کی انڈسٹری میں نیگیٹو گروتھ رجسٹر کروا دی ہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں پورا جی ڈی پی نیگیٹو میں چلا گیا. یہ ہوا ندیم بھائی کہ حالات سدھر رہے تھے, صحیح سمت میں جا رہے تھے, تو کووڈ-19 آ گیا. یہ تو عمران خان نہیں لے کے آیا. کون سی چیز صحیح ہو رہی تھی بیفور مارچ؟ کون سی چیز صحیح ہو رہی تھی؟ ساری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا تھا, ہماری اس کے لیے آپ نے پوری اکانومی بٹھائی. لیکن آپ کو میں مراد علی شاہ صاحب کا ایک بیان سناتا ہوں. چیف منسٹر ہیں سندھ کے, پیپلز پارٹی کے نمائندہ سمجھ لیں یا ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو سمجھ لیں. ان کی آپ کی حکومت کے متعلق رائے کیا؟ بڑی آپ کو اچھی بات سننے میں ملے گی. دکھائیے گا جی کیا کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب. شاہ صاحب کے بیان کے اوپر رد عمل. نہیں چلو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کی آبادی سندھ سے ڈبل ہے, اور نمبر آف کرونا کیسز اگر ہم نااہل ہیں پنجاب میں, تو وائے کہ صوبہ جو ہے جو ہم سے آدھے سے بھی کم ہے, اس کے کیسز بھی کرونا کے اتنے ہیں جتنے پنجاب کے ہیں. اگر تو پنجاب کے کیسز ہوتے 50,000 اور صوبہ سندھ کے ہوتے 20,000, پھر تو ہم ہر کرٹیسزم کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ جی سندھ حکومت نے بہت احسن اقدامات اٹھائے ہیں, انہوں نے کرونا پہ قابو پا لیا. ہماری پاپولیشن کے حساب سے ہمارے نمبر آف رپورٹڈ کیسز مور دین ڈبل ہونے چاہیے تھے, ہماری ڈیتھس جو ہیں مور دین ڈبل ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد اگر تو سندھ میں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں, اور سندھ میں تو پولیس کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے, ڈی ایم جی ٹھیک چل رہی ہے, ہسپتال ٹھیک فنکشن کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, تو دین آئی ول ٹیک دس کرٹیسزم. لیکن اگر ان کی سچویشن ہم سے بھی گورننس جو ہے ہم سے بھی ورس ہے, تو پھر کیا سر نلائکی کا ہی میچ ہے, پھر کوئی کامیابی کا میچ تو نہ ہوا. چلو معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے, لیکن ابھی عمران خان صاحب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا. انہوں نے ایک جملہ بولا, آپ کو نہیں وہ سنواتا ہوں آپ کو. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو چیف منسٹر ہے وہ تو عامر جیسا بن گیا ہے, 18ویں ترمیم نے اتنے اسے اختیارات دے دیے. سنائیے گا جی کیا کہا انہوں نے, دکھائیے گا. کیونکہ وہ یہ کورونا کے اوپر جو کچھ صوبہ کرنا چاہتا تھا, آپ لوگوں نے تو ایک میچ بنایا ہوا تھا کہ نہیں یہ تو لاک ڈاؤن نہیں, یہ اپنی مرضی کر رہا ہے. ابھی بھی انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ کہا, دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے.
کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو, وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. آپ کا اتفاق ہے خان صاحب سے یا ہمت کریں گے اختلاف کرنے کی؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ یا تو مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کون سی بات ایسی کی ہے, کہاں کون سے اقدامات جو سندھ حکومت کرنا چاہتی تھی جو ہم نے ان سے کرنا ہے جو وہ وفاقی حکومت پہ لاک ڈاؤن کو وہ کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں, کون روک سکتے ہیں؟ نہیں, وہ دوبارہ جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے آپ کے لاک ڈاؤن کا آج مذاق اڑایا. انہوں نے کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن, ہینڈسم لاک ڈاؤن, اگلی لاک ڈاؤن. میں آپ کو بتاؤں جی, یہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ جو جہاں تک میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میرے 10 ہفتوں سے آپ بیانات پڑھ رہے ہوں گے تو میری اس ایشو پہ تو کنسسٹنٹ ہوں. ایک میں نے بار بار کہا کہ عوام کو پیار سے آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے, آپ کو سختی, ہمیں چاہے سندھ حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, SOPs پہ عمل کرانے کے لیے انفورس کرنے پڑیں گے, حکومت کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں گے. کیونکہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں, چاہے کتنی بھی سویلائزڈ ہیں, کتنی بھی پڑھی لکھی, امریکہ میں سٹور لوٹ لیا انہوں نے, کوئی ادھر نہیں. ہمارے اسکاٹ لینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری والدہ جس گھر میں ہے میری سسٹر کے ساتھ, تو میرے اپنے جو گرانڈ چلڈرن ہیں یا میرا بیٹے ہیں یا بیٹی ہے, وہ جب ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر نہیں جا سکتے, ونڈو کے ذریعے باہر سے اس کو سلام دعا کر کے ونڈو کے ذریعے شکل دکھا کے بچے آ جاتے ہیں, روتے ہیں کہ ہم نے اپنی نانی یا دادی کے پاس جانا ہے. اس قسم کی سختی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے, کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ نے تو نہیں ہے. پہ کھول کے سارا کچھ اتنا لاہور کا برا حال کر دیا. لاہور میں میرے خیال میں ہر تیسرے گھر میں وائرس ہے. لاہور از ویری ویری, لیکن اس میں اگر یہ تیسرے گھر میں وائرس ہے اس وقت لاہور میں. میری پوری فیملی اسی علاقے میں آباد ہے. اتنی بری حالت ہو گئی. میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ لاہور میں نہیں بھائی, پورے پاکستان میں حالات بہت خطرناک ہیں. یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی, اٹ واز ریٹن آن دا وال, اور لیکن اس میں ندیم سارا آپ ملبہ جو ہے حکومت پر ڈالیں, عوام کا بھی تو دیکھیں نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک کنسپریسی ہے, یہ تو ڈالر لینے کے لیے نمبر آف کیسز بڑھائے جا رہے ہیں, کہتے ہیں زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. لیکن یہ آپ کی حکومت کو تاثر زائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, عوام کو جاہل نہیں تھا کہنا چاہیے. آپ نے تو کہہ دیا لاہوری جاہل ہو گئے. لیکن میں آپ کو اس پہ بھی میں آپ کو ایک تگڑی پوزیشن لینی چاہیے تھی. میں لے لیا, آپ لے لیے تگڑی پوزیشن. پرائم منسٹر نے بڑا واضح, پورے پاکستان میں لاہور میں پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے واضح کہا کہ SOP پہ سختی سے عمل کروائیں, اور سلیکٹڈ جن جگہوں پہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں سختی جو ہے وہ شروع ہو گئی. لاہور میں ایک اندازہ یہ ہے ڈاکٹرز کا, میں نے مختلف سے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ could be in millions cases right now, صرف لاہور شہر کے اندر. سچ اے بیڈ سچویشن, بہت بیڈ. اور آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں, کراچی میں نہیں ہے یہ بیڈ سچویشن, کراچی, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد. تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میجر اربن سینٹرز, تو کیسے پھر آپ یہ سارا ملبہ جو ہے پنجاب پہ ڈال سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, عوام نے اس کو سیریس نہیں لیا, علماء کرام نے جن کو سیریس لینا چاہیے تھا. جب آپ یہ کرونا شروع ہوا تو ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری یہ کہہ کے اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ عوام نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. دس از دی رسپانسبلٹی آف دی فیڈرل گورنمنٹ ایز ویل ایز پروونشل چیف منسٹرز. اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں, لوگوں کو کلیئر کٹ ایک میسج دیں کہ یہ صورتحال ہے. اب دے دیا میسج, اب میسج لوگوں کو چلا گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں جتنا کچھ نقصان ہو گیا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں جی, جو بھی نقصان ہوا ہے, ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کے لیے دنیا کا کوئی ملک بھی تیار نہیں تھا. پہلی تو یہ ایک ریالٹی ہے جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اور امریکہ جیسا ملک جو ہے ان کا بھی نظام جو ہے ٹوٹل کلاپس ہو گیا, برطانیہ کا نظام کلاپس ہو گیا, اٹلی کا نظام کلاپس ہو گیا. جنہوں نے اس پہ مذاق اڑایا نا, ٹرمپ نے اس کا مذاق کیا, چائنیز وائرس, وہ کہتا تھا کہ میں جو ماسک بھی نہیں پہننا, کتنی وہاں ڈیتھس ہو گئی. بورس نے مسٹیک کی, میں وہی کہتا ہوں, میں سب سے ہاتھ ملاؤں گا, میں نہیں سے, اس کو خود کرونا ہو گیا. جنہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا, نیوزی لینڈ نے لیا, چاہے 50 لاکھ کی بات ہے, جتنا مرضی آپ کہیں کہ وہ ہمارا کمپیریزن نہیں ہے, لیکن سکسیس سٹوری نہیں. سارے ہر جگہ پہ جہاں پر بھی لوگوں نے سخت اقدامات کیے ہیں انہوں نے, وہ سکسیس کہ اس کے لیے اب ہمیں ایک بات ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ. موو فارورڈ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں, چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہیں, چاہے سیاسی جماعتیں ہیں,
ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایک اظہار جو ہے سالیڈرٹی لوگوں کے ساتھ شو کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی متفقہ طریقہ اختیار کریں جس کو سب کی سپورٹ ہو اور اکٹھے مل کے اس مشکل وقت کا مقابلہ. یہ جو آخری لائن کی ہے یہ سب سے پتہ کی آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے جو چیز لیک کرتی ہے, یہ WHO کے کسی سینئر ایگزیکٹو نے بھی بات بولی کہ نیشنل رسپانس جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, یونٹی کے ساتھ ایک آواز آنی چاہیے. یہ آپ نے سب سے وزنی بات کی ہے, لیکن یہ کرے گا کون؟ خان صاحب کل سندھ گئے تھے تو چیف منسٹر سے بھی نہیں ملے. وہ میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کو ابھی بھی ان کی دلی خواہش ہوگی کہ آج جیل میں ڈال دیں. تو وہ یہ ذمہ داری آپ جیل میں ڈالیں جس کو مرضی, لیکن نیشنل رسپانس ایک آنا چاہیے. نہیں جی, میں تو آپ ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپوزیشن نے بھی تو مجھے بتائیں نا کون سی چیز جو ہے پازیٹیو جو ہے انہوں نے سوائے کرٹیسزم کے مجھے بتائیں نا انہوں نے بھی کیا. سٹنگ گورنمنٹ ہمیشہ انگیج کرتی ہے باقی جماعتوں کو. کرٹیسزم کے مجھے بتائیں کہ ان کو سوائے کیڑے نکالنے کے یہ کیڑے نکالیں گے کر دیا, آپ انہیں ہر انگیج چیز کریں. کا ملبہ کہتے ہیں کہ جی بس کرونا ایسے. اب پاکستان میں ایسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کرونا انوینٹ ہی شاید عمران خان نے کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان کیسے بنا تھا؟ آپ لوگ دھرنا کر رہے تھے, ادھر پشاور میں ایک افسوسناک پاکستان کی تاریخ کا واقعہ پیش آیا, آرمی نے انیشیٹو لیا, اس وقت کی گورنمنٹ آگے بڑھی, نیشنل ایکشن پلان بنا, آپ لوگ ساتھ انگیج کیے گئے اور آگے بڑھ گئے. ابھی آپ حکومت میں ہیں, آپ انگیج کریں باقیوں کو, دوبارہ نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور اس کورونا کو شکست دیں, لوگوں کی جانیں بچائیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا, اب تو کسی اور کی نہیں ہے. میرا خیال ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی, ہم حکومت میں ہیں, ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ان کو بھی بلیم گیم سے نکل کے کنسٹرکٹیو اس میں اپنی پرپوزل جو ہیں. کیا آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی برقرار ہے کہ BNP کے علیحدہ ہونے کے بعد؟ جی میرا نہیں خیال. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب کہ ملک کے اتنے بڑے چیلنجز ہیں, ان حالات میں سیاست کرنا, حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا, نہ ان کو عوام ایکسیپٹ کریں گے. اس وقت حکومت لینے کا امیدوار ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایکسیپٹیبل چیز, حکومت لینے کا امیدوار ہی کوئی نہیں ہے. صورتحال ہونا بھی نہیں چاہیے. ان حالات میں جو حکومت لے گا وہ تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والا. دیکھیں 136 پرسوں تھا, 118 ہے ڈیتھ ٹول. تو اس صورتحال میں کوئی بندہ وہ بڑا ہی پتہ نہیں آؤٹ آف ہز مائنڈ ہوگا جس کو یہ خواہش ہوگی کہ اس کو وزارت عظمیٰ پہ اٹھا دیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم سب اکٹھے مل کے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس سے نکل جائیں, اور لوگ جو مر رہے ہیں, جن کے لیے مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں, میڈیکل مشکلات ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تو جتنی جلدی ہم اس کرائسس سے نکلیں گے اتنی جلدی ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ صحیح سمجھ. سر پنجاب میں کون چلاتا ہے نظام حکومت؟ چیف منسٹر چلاتے ہیں, آپ چلاتے ہیں, علیم خان چلاتے ہیں, وفاق سے بیٹھ کے چلاتا ہے کوئی چیف؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ پرائم منسٹر چلاتے ہیں. مجھے یقین تھا کہ آپ یہ سوال ضرور سر اسلام آباد میں سارے یہی پوچھتے ہیں. میں تو کل بھی مجھے کسی اینکر نے جو سوال پوچھا تھا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنر پنجاب نہیں چلا رہے. میں تو اپنے جو کنسٹیٹیوشنل میرا رول ہے اس کے دائرے میں بیٹھ کے اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سر آپ نے اس قدر یہ زور دے کر کہا جس سے کہا کہ کل کو مجھے الزام نہ دینا. نہیں یہ دیکھیں نا, آپ میں تو ہر چیز جو ہے نا, ہماری تو اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اب تو ہماری PTI میں جو بھی بات کریں آپ اس میں سے نیگیٹیوٹی جو ہے نکال لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتظامی جتنے بھی امور ہیں وہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. باقی پرویز علائی صاحب چونکہ اتحادی ہیں, کولیشن پارٹنر ہیں, اور ان کا ویسے بھی ان کا رول بنتا ہے, اتحادی جو ہیں حکومت چلانے میں ان کا رول ہونا بھی چاہیے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ اپنا رول جو ایک کنسٹیٹیوشنل رول, اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 19 مارچ کو میں نے یہ فیل کیا تھا کہ سچویشن خراب ہونی ہے, اور اس کا ایک ہسپتالوں پہ برڈن کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن سینٹرز کھولے جائیں. تو اب تک لاکھوں لوگ ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ اپنا ویڈیو چیک کروا چکے ہیں, آن لائن چیک کروا چکے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ہماری جو خاتون بہنیں تھیں اس صرف میل ڈاکٹر ہوتا تھا, وہ نہیں کر سکتے تھے, تو پھر ہم نے پنک ہیلپ لائن کھولی کہ جہاں پر خواتین ڈاکٹر ہوتی ہیں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, نفسیات کے ایشوز ہیں, تو ہم نے اپنی ایک یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں وہاں پر نفسیات کا
ہیلپ لائن جو ہے مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن جو ہے وہاں پر کھولی. ہم نے لوگوں کو راشن تقسیم کرنے 13 لاکھ راشن ہم پنجاب کے مستحق اور غریب گھرانوں میں جو ہے مختلف این جی اوز کو ساتھ لے کے مل چکے ہیں. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ پاکستان کے این جی اوز نے بڑی محنت کی ہے, فرنٹ لائن پہ کام کیا ہے. پاکستان کے پنجاب کے بزنس مین نے بڑی محنت کی ہے کہ 450 کروڑ روپے کا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں, میڈیکل ماسک میں, سینیٹائزرز میں, فیس شیلڈ جو ہمیں لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں اور راشن کیا ہے, تقریباً 450 کروڑ روپے کا لوگوں نے زیرو کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ ہم لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا. بالکل. لاسٹ ایک دو آپ سے سوال پوچھ لوں, جہانگیر ترین صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی, میں تو رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں اور ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ان کورٹ آف لا. تو اب تحقیق ہوگی, اگر ان میں کوئی اپنا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تحقیق تو ہو چکی ہے نا جی, اب تو رپورٹ بھی سامنے, نہیں رپورٹ آ گئی, لیکن اس کے بڑے بعد بڑے نام بھی سامنے, ایف بی آر نے کرنا ہے, پھر اس کے بعد اپنا جو ہے نیب نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, پھر اپنے سیاسی مستقبل پہ بتا دیں, وہ تو چلو کرتی رہے گی ایف بی آر, اس کا نتیجہ اب کچھ نہیں نکلنا کیونکہ جن لوگوں کے نام آگے. میں نجومی تو نہیں ہوں, آپ لوگ بہتر پریڈکٹ کر سکتے ہیں سر. یہ علم نجوم ہمارے سے بالا ہی بالا ہوتا ہے سر, ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے اس کا حکومتیں بنتی کیسے ہیں, جاتی کیسے ہیں. آپ کو میں تو کئی دفعہ ہم تو رپورٹ کرتے ہیں, مجھ سے, میں گورنر پنجاب ہوں, کانسٹیٹیوشن صوبے کا ہیڈ ہوں, جب میں ملتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بہت سی خبریں ان سے ملتی ہیں. وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہوں گے کہ آج کل انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لینے جی یہ بھی بتاتے ہوں گے سر. نہیں, میڈیا دیکھیں, میں میڈیا کے لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور ایک بات میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں, یہ اویئرنیس کمپین چلانے میں میڈیا کا رول تھرو آؤٹ دس ہیز بن ویری پازیٹیو. بہت انہوں نے اپنے وہ ایڈورٹائز نہیں حکومت کی, اپنے اب تو خیر ایڈورٹائز شروع کی ہے. سر میں آپ سے لاسٹ صرف آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور ان سے مل کے یہ جو آپ نے تجویز دی ہے نا کہ ایک رائے قومی ایک پالیسی ایک آنی چاہیے, ایک آواز آنی چاہیے, اس کے اوپر کام کریں. ایک پیغام دے دیں لوگوں کو, وہ بات چیف منسٹر بھی بولیں, سارے پرائم منسٹر بھی بولیں اور اپوزیشن بھی بولیں. ہم تو پہلے ہی بول رہے ہیں, بہت اچھی تجویز ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلے ہی پرویز خٹک کو انسٹرکٹ بھی کر دیا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے رابطے جو ہیں بڑھائیں, اور ان کے جو آپ کے اتحادی تو پہلے ہی خفا ہیں, آپ سے علیحدہ ہو رہے ہیں. جو دوسرے اپوزیشن والے ہیں جو آپ کے ساتھ اتحادی نہیں ہیں, ان سے بھی بات کر لیں, ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آئیں, سب مل کے اس کورونا کو شکست دیں اور بعد میں سیاست کریں. چودھری محمد سرور صاحب, گورنر پنجاب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی اللہ کا شکر ہے, کوپنگ وتھ کرونا. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں تمام آپ کے ناظرین کو اور خاص طور پہ اپنے علاقے کے نارووال کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ پہلے بھی دعا کرتے رہے ہیں اور دعا کریں میرے لیے بھی اور ان سب لوگوں کے لیے جو کرونا میں مبتلا ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے. آمین, اللہ پاک صاحب کو شفا دے. احسن صاحب, جس مسئلے کے لیے آج آپ کو ہم نے زحمت دی, اس حالت میں دینی تو نہیں چاہیے, لیکن 18ویں ترمیم اور این ایف سی اس کے اوپر پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے. ایسی صورتحال کے اندر ایسی کون سی ناگزیر صورتحال ہے کہ جس میں 18ویں ترمیم اور این ایف سی کو چھیڑنا ضروری ہے؟ دیکھیے ندیم, اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی حکومت ہے کہ جو اپرینٹس شپ کر رہی ہے ان کو فیڈریشن کے, ریاست کے اور آئینی امور کی ابجد سے وہ واقف نہیں ہے. جو 18ویں ترمیم ہے اور جو این ایف سی ہے, اگر وسائل کو آپ دیکھیں تو وسائل ان ٹائڈ نہیں ہوتے. وسائل جو ہیں وہ کچھ رسپانسبلٹیز کے ساتھ ٹائڈ ہوتے ہیں. جب 18ویں ترمیم نے کچھ فنکشن صوبوں کو منتقل کیے تو یہ لامحالہ اس کے لیے اضافی وسائل بھی ان کی طرف دیے گئے. اب اگر وفاق ان وسائل کو واپس لے لے گا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ وسائل کوئی سرپلس وسائل وفاق کو مل جائیں گے. وہ وسائل انہی چیزوں پر استعمال ہوں گے جو صوبوں کو اس وقت دی گئی ہیں. اب کیا وہ فنکشن صوبہ بہتر کر سکتا ہے یا وفاق بہتر کر سکتا ہے؟
تو یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے تعلیم ہے، چاہے صحت ہے، چاہے زراعت ہے، ایسے شعبے جو لوگوں کے زیادہ قریب ہیں اس میں صوبائی حکومتیں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اگر ہم ریورس کر دیں گے یا کسی قسم کی تبدیلی کر دیں گے جس سے صوبوں کے کوئی وسائل وفاق اٹھا لے گا تو وفاق کے پاس کوئی ایک فزیکل سپیس بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو اگر وہ فزیکل سپیس بڑھے گی تو پھر ان فنکشنز کو نظر انداز کر کے بنے گی کہ آپ تعلیم اور صحت سے اتنے پیسے منع کر دیں گے اور آپ اپنی جو ضروریات ہیں اس میں لگا سکیں گے. تو یہ ایک اوور آل اگر پائی کو آپ دیکھیں تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ وفاق کے پاس آتے ہیں یا صوبوں کے پاس آتے ہیں. جو اصل ایشو ہے تو احسن صاحب، لیکن وفاقی حکومت کی اپنی صورتحال تو یہ ہے کہ بی این پی علیحدہ ہو گئی ہے، تو تقریباً 179 کے قریب ان کے پاس ممبرز ہیں. ہارڈلی دے آر مینٹیننگ دیئر سمپل میجورٹی ان دی ہاؤس ود دی ہیلپ آف دیئر کولیشن پارٹنرز. تو بڑی اپوزیشن جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی اوپنلی اس کو اپوز کر رہی ہیں. تو کس صورتحال کے اندر انہوں نے سوچا کہ ہم آئینی ترمیم کر گزریں گے؟ کیسے کر گزریں گے؟ دیکھیں نا، یہ حکومت چیمپئن ہے کنٹروورسیز کھڑا کرنے کی، اور وہ آپ دیکھیں کہ مسلسل تنازعات کو کھڑا کرتے ہیں ایز اے اسٹریٹجی تاکہ لوگوں کی پرائز سے اور ان کی کارکردگی سے ہٹائی جا سکے. اس وقت ہم جس وبا کا سامنا کر رہے ہیں اور جس معاشی بحران میں دھکیلے جا چکے ہیں، اس کا کوئی سوائے ایک قومی یکجہتی کا اور ایک وسیع قومی اتحاد کے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اب یہ ایک حکومت ہے کہ جو ایک وار پاتھ پہ ہے، ہر کسی سے لڑنا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی ضد کے اوپر قائم رہے، ایگو کے اوپر قائم رہے. تو اس سے اب آپ دیکھیے کرونا کا کیا حال ہوا ہے، اس سے اب دیکھیے معیشت کا کیا حال ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو اس کو ایک حکمت عملی کے طور پہ استعمال کرتی ہے، لیکن اس سے ہمارا جو نیشنل فائبر ہے، جو اس سے ہمارا قومی اتحاد ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے، وہ پارا پارا ہو رہا ہے، اور یہ مستقبل کے لیے کوئی ایک اچھا شگون نہیں ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. کرونا کا ایشو ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، ہم کنٹینیوسلی اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ اس ایشو کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکس کریں اور لوگوں کے ساتھ اپڈیٹس بھی شیئر کریں. تو پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز ہیں جو اس شعبے سے ایکسپرٹس ہیں، وابستہ ہیں اور اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وی سی ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کارڈیولوجسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. ڈاکٹر شیلہ نسیم ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. سب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، لاہور کراچی جیسے شہر جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی بری صورتحال میں، کچھ دباؤ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ڈاکٹر بیمار پڑ رہے ہیں. اس کو قابو کیسے کریں آپ؟ بہت شکریہ ندیم بھائی. دیکھیں، ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی بڑا شہر ہوگا اور ڈینسٹی ہوگی، پاپولیشن ڈینسٹی پر کلو اسکوائر میٹر میں زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ شہر دباؤ میں آئے گا. تو ظاہر ہے لاہور اور کراچی بہت بڑے شہر ہیں اور یہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی خاص کر اندرون شہروں میں بہت زیادہ ہے. سب اربن ایریاز میں کچھ کم ہو جاتی ہے تو اور وہاں کیسز بھی کم ہیں. تو دس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دیٹ. اور بالکل جو آپ نے صحیح کہا اپنے انٹرو میں کہ اس وقت بہت دباؤ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم آلموسٹ فل کیپیسٹی چل رہے ہیں. اکا دکا بیڈ کہیں نہ کہیں اویلیبل مشکل سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کیسز بڑھے تو ظاہر ہے ہاسپٹلائزیشن بھی زیادہ کرنی پڑے گی اور موٹیلٹی بھی بڑھے گی. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ابھی جو ریسنٹلی ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن اسکیم میں گئی ہے، اب اس کا دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ نتائج کیسے آتے ہیں. اور اس کے نتائج سیدھے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ پہ نہیں ڈپینڈ کرے گا، یہ عوام کی رسپانس پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر تو عوام نے اس کو رسپونڈ کیا پازیٹیولی اور اس کو پازیٹیولی لیا اور جیسے حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو رسپیکٹ کیا، تو پھر تو یہ امید ہے کہ ٹرانسمیشن کسی حد تک ان ایریاز میں کم ہوگی اور ہوپ فلی انشاءاللہ کیسز بھی کم ہوں گے. لیکن اگر عوام نے جیسے ابھی تک تو ایسا کوئی عوام نے کوئی بھی کہیں بھی اپنا شعور نہیں دکھایا کہ اس کے بارے میں وہ کوئی سیریسنس دکھائی ہو. بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ بڑی فریگمنٹڈ سی اپروچ ہے عوام کی، ان کی کلیئرٹی نہیں ہے ان کی تھنکنگ میں، اور ابھی تک وہ افسانہ سر آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کی کلیئرٹی موجود ہے؟ نہیں، وہ بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی دیکھیں روز بروز ظاہر ہے ایک چیلنج ہے، ایوالونگ سچویشن ہے.
تو چلیں جو بھی کیا حکومت نے ایک اسٹیپ تو لیا نا سر, اس کو پازیٹیولی اگر ہم یہ دیکھیں تو عوام اس کو ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب, آپ کے کچھ آئیڈیاز تھے جس میں آپ انیشلی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہیلتھ سیکٹر دباؤ کا شکار ہونے والا ہے. آپ نے بہت سارے نوٹس بھی میرے ساتھ شیئر کیے کہ وہ آکسیجن بیڈ اور ہائی سپیڈ آکسیجن سپلائی, اس کے اوپر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میڈیکل سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کو بچانے کے لیے انہیں تدابیر اختیار کرنی ہے. میں آگے بھی شیئر کرتا رہا. آج وہ صورتحال آن کھڑی ہے, اب اس سے نکلیں کیسے؟ تھینک یو ملک صاحب. دراصل وقت کی کمی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں جلدی سے 2-3 باتیں کروں گا. ایک میری عرض یہ ہے کہ اسپتالوں میں جو جگہ ہے سیچوریٹ ہو چکی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. اس کے لیے میری عرض ہوگی کہ حکومت ایک میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کرے اور اس کے تحت سب ہسپتالوں کو, مطلب میں کوئی 10 بیڈ کے اسپتال کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہسپتال سبسٹینشل بیڈ سائز کے ہیں ان کے لیے لازمی قرار دے کہ وہ کووڈ کے مریضوں کو علاج کرنے کا انکار نہ کریں. یہ مینڈیٹ کیا جائے اور 10 یا 20% بیڈز اپنے جو ہیں وہ کووڈ کے مریضوں کے لیے مختص کیے جائیں. اور یہ ایک نیشنل پالیسی کے طور پہ چیز آ سکتی ہے, یہ والنٹریلی نہیں ہو رہی. اس وقت ڈاکٹر جاوید اکرم بھی جانتے ہیں, ہم سب دراصل واقف ہیں کہ جو مریض ہیں جن کو سانس نہیں آ رہی, جو سخت تکلیف میں ہیں, وہ مارے پھر رہے ہیں. تو نمبر 1 تو یہ بات تھی. اس پہ باقی شرکاء کی رائے بھی میں سننا چاہوں گا کیونکہ کیپیسٹی موجود ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنا. دوسری جو آکسیجن کا ایشو میں نے آپ سے ذاتی کمیونیکیشن میں عرض کیا تھا, وہ یہ ہے کہ ٹوٹل کیپیسٹی ملک میں آکسیجن, انڈسٹریل آکسیجن بنانے کی کتنی ہے اور کیا وہ سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ رہی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم فوری طور پہ راتوں رات انڈسٹریل آکسیجن بنانے کے کئی پلانٹ امپورٹ کریں اور ان کو فوراً انسٹال کر کے کمیشن کریں. دوسری چیز جو ہے, اس وقت بے شمار لوگ, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی لوگ گھروں پہ علاج کر رہے ہیں. میرے کئی دوست, عزیز و اقارب گھر پہ اس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہوم ہیلتھ کا پلان اور ہوم ہیلتھ کا ایک انٹیگرل پارٹ کنسنٹریٹرز کے ذریعے گھر پہ آکسیجن کی سپلائی ہے. اس وقت کنسنٹریٹر بلیک میں مل رہے ہیں اور مل ہی نہیں رہے. تو ہم نے یہ تجویز دی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں تک بات پہنچائی گئی ہے, تو وہ اس کو بہت سیریسلی سنا ہے انہوں نے کہ 1 لاکھ کے قریب کنسنٹریٹر ایک کسی بڑے جو مینوفیکچرر ہیں ان سے بات کر کے ان کو راتوں رات C-130 میں بھر کے امپورٹ کیا جائے, اور اگر سبسیڈائز پرائس پہ نہیں تو ایک بلک ریٹ پہ لوگوں کو مہیا کیا جائے تاکہ لوگ ہسپتالوں کی بجائے بہت سے لوگ گھر پہ مینیج ہو سکیں. اور اسی کا ایک حصہ ملک صاحب, اسی کا ایک حصہ یہ جو گورنر صاحب نے بھی فرمایا, تو ہیلپ لائن صرف نہیں, اس کو آپ ایک ایسی ایکٹیو سروس بنائیں جس میں دسیوں ہزاروں بلکہ لاکھوں پروفیشنلز, ٹرینڈ پروفیشنلز مریضوں کی کالیں لیں اور ان کے علاج کے لیے ہوم ہیلتھ کا. اس وقت اسلام آباد, لاہور, کراچی میں پرائیویٹ ادارے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پہ. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر 2 لاکھ اسپتال کے بیڈ ہم راتوں رات نہیں بنا سکتے, اور ظاہر ہے کہ نہیں بن سکتے, تو ہوم ہیلتھ کے ذریعے ہم لاکھوں ہسپتال بیڈز جو ہیں ان کی متبادل فراہم کر سکتے ہیں. یہ 2-3 باتیں میں وقت کی کمی کے باعث میں نے عرض کی ہیں,
اگرچہ اور کئی ایشوز ہیں. ڈاکٹر شیلن یہ ڈاکٹر حبیب صاحب نے ایک مناسب 3 تجاویز رکھی ہیں, آپ اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ سپورٹ کرتی ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے ابھی تک جتنی بھی تجاویز پہ عمل ہوا ہے وہ کوئی افیکٹو نہیں تھی. اب اگر جب ہم وینٹیلیٹرز کی ایک بھرمار لینے جا رہے تھے اس وقت ہمیں آکسیجن کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے تھا. ایک تسلسل نہیں ہے چیزوں کے بارے میں کہ کون سی چیز کی کیا ضرورت ہوگی. دوسری بات یہ کہ جس بری سچویشن کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا اس کے اندر ہم اس وقت ہیں, اور اٹ از اے ویری بیڈ سچویشن. اس ٹائم پر ہم ڈیلی پیشنٹس دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں بہت اپالوجیٹکلی کہ جی وہ اصل میں نے کھٹائی کھا لی تھی تو گلا خراب ہو گیا, اینڈ وی کین سی کہ ان کو کیا ایشو کیا ہے. کئی بیچارے ہم سے آن لائن کر رہے ہوتے ہیں کنسلٹیشنس, اور یہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ سوچئے کہ جو اس وقت جو بڑے بڑے ادارے جن کے ہم نام لے رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو پرائمری کیئر اور جو آپ کے جنرل پریکٹیشنرز اس وقت ہر جگہ بیٹھے ہوئے جو سروسز دے رہے ہیں ان کو ٹوٹلی نظر انداز کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ حصہ اس وقت سروسز میں ان کا ہے, لیکن ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نہ کوئی پروٹیکشن موجود ہے, نہ کسی قسم کی ہم ان کو پذیرائی دیتے ہیں کہ وہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ اپنے پیشنٹس کو بھی آگاہ کر رہے ہیں, ان کی اویئرنیس بھی بڑھا رہے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ بھی گھروں میں بھی ہو رہی ہے. یہ سارا سیگمنٹ جو ہے نا یہ مسنگ ہے. ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے صرف بیڈز کریٹ کرنے میں لگا دیے, لیکن ہم نے اس انفراسٹرکچر کو جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا اس کی ٹریننگز کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اگر کی بھی جائیں گی تو جن لوگوں کی جائیں گی وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی پیشنٹ جا کے گھر پہ دیکھنا ہی نہیں ہے. جاوید اکرم صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ڈاکٹر حبیب صاحب نے ایک بات کہی کہ تمام ہسپتال جو ہیں وہ کووڈ پیشنٹس لیں, کوئی انکار مت کرے اور 20% بیڈ بھی مختص کیے جائیں. آپ اس تجویز کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ندیم بھائی یہ تجویز پہ عمل ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو بھی بیڈز ملنے چاہیے, ان کے لیے بھی بیڈز مختص ہونے چاہیے. جاوید اکرم صاحب جی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز دیکھیں اس خطے کی پورے ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس کے ساتھ تقریباً 90 کے قریب میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں, اور قانون کے مطابق ان سب نے 50% بیڈز, یہ 550 بیڈ کے ہاسپٹلز ہیں جو پورے پنجاب اور اے جے کے ہماری ذمہ واری ہے. اور ہماری سنڈیکیٹ کی میٹنگ ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی, اور وہیں ہم نے آرڈر کر دیا تھا کہ جو آپ نے 550 میں سے 50% بیڈز فری کرنے ہیں وہ 50% نہ کریں, آپ 150 بیڈ پر کالج کریں. تو 9600 بیڈ کریٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں, اور میں ذاتی طور پہ ان کا افتتاح کر رہا ہوں, ہر جگہ پہ ٹریننگ بھی کر رہا ہوں. اور ان کے پاس پروفیسرز آف میڈیسن ہیں, پورا یونٹس ہے میڈیسن کا جو ہونا چاہیے قانون کے مطابق, اور اینستھیزیا کا ICU بھی ہے. ہر ایک کے ساتھ 10-10 بیڈ کا ہم نے انسسٹ کیا ہے کہ وینٹیلیٹر والے بیڈ یعنی ICU. اور الحمدللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت 19 سے زیادہ یہ کریٹ ہو چکے ہیں لاہور کے بھی ارد گرد اور پنجاب میں. اور میں نے PMDC کے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھا تھا, اور میں PMDC کا حصہ ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا بھی یہی قانون ہے جو میرا ہے, میں صرف پنجاب اور AJK میں ریسٹرکٹڈ ہوں بیکاز میں انہی کی افیلیٹنگ یونیورسٹی ہوں. آپ کا کینوس بہت بڑا ہے. تو انہوں نے الحمدللہ اس پہ ارجنٹ میٹنگ بلائی, پرسوں میں اسی میٹنگ میں تھا, اور پورے سرجن جنرل بھی تھے, اور بہت سارے جنرل جو ممبر ہیں وہ بھی تھے, اور ہمارے سارے وائس چانسلر تھے. اور ہم نے یونینیمسلی یہ سب کالجز کو کہا کہ یہ فوری طور پہ 150 بیڈ اینڈ 10 بیڈ ICU کے فوری طور پہ کریں. اور ہم نے کوئکلی لاسٹ منٹ ہے ڈاکٹر حبیب صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لوں. ڈاکٹر حبیب صاحب اسلام آباد پنڈی میں کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ میرے اپنے بہت قریبی دوست کی والدہ کی آج کل ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ لے کے انہیں 2-3 پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل میں گھومے, انہوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ کووڈ پیشنٹ ہے, تو وہ پھر اس کو لے کے PIMS میں گیا. شی کوڈ ناٹ سروائیو. یہ پوزیشن اسلام آباد میں تو نہیں ہے, مجھے علم نہیں ہے کہ لاہور کراچی میں کیا. پوزیشن اچھی نہیں ہے, لیکن جس طرح سرکاری اسپتالوں میں پروفیسر صاحب نے بتایا تو پرائیویٹ اسپتال جو ہیں, میں نے نیشنل ایمرجنسی کی جو بات کی تھی یہ پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے بھی لازمی کیا جائے. دیکھیں یہ گونگلو گوبھی بیچنے کی دکانیں نہیں ہیں جو ہسپتال ہیں, اٹس اے پبلک سروس پروفیشن. تو اس موقع پہ جب کہ ایک آفت آئی ہوئی ہے, سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور انہیں
بالکل کوئی گائیڈ لائن ملنی چاہیے. تو میری تو یہ عرض ہوگی اس وقت ڈاکٹر شیلا کلوزنگ ریمارکس ون لائنر. جی کلوزنگ ریمارکس یہ ہیں کہ ہمیں ایک نیشنلی زیادہ ایک تو آگہی کی ضرورت ہے, لوگوں کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس اپنی ایک پروٹوکالز اور گائیڈ لائنس ہونی چاہیے جو کہ ہم سندھ میں پرووائڈ تو کر رہے ہیں, اور ہمارے اسی وجہ سے ہمارے جو ہوم کیئر ہے کافی ایکسٹینسولی یہاں پہ ہمارے جنرل پریکٹیشنرز بھی اور دوسرے ڈاکٹرز بھی ہوم کیئر کی طرف بہت ایکسٹینسولی جا رہے ہیں. سو آئی تھنک اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر شیلا نسیم, ڈاکٹر جاوید صاحب اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب, یہ سیگمنٹ یہاں ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.